محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی اس پتھر سے خون نکلنے لگتا ہے جس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک شہادت کے وقت رکھا گیا تھا۔ 1400 سالہ پرانی اس کرامت کی تفصیل کیا ہے اور ملک شام میں رکھے اس مبارک پتھر سے خون کیسے نکلتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس پتھر کا ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے اور شہادت حسین علیہ السلام کے وقت دنیا میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قتل حسین جیسا غضبناک سانحہ اس کائنات میں نہ آج تک پیش آیا نہ پیش آئے گا اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی پیش آیا تھا۔ ایسا غضب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھایا گیا کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ اس ظلم پر اللہ کی ذات کا جو غیظ و غضب دیکھنے کو ملا، اس کا مختصر نقشہ کھینچنے کے بعد آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتاتے ہیں جس پتھر پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سانحہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جن کے بارے میں اکابرین کی مستند روایات ملتی ہیں۔ چند ایسے ہی واقعات پیش خدمت ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات میں آسمان سے خون کی بارش ہونا اور دنیا کا تاریک ہو جانا وغیرہ جیسے واقعات شامل ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بے دردی کے ساتھ ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹنا تو کم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، جیسا کہ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے تازہ سرخ خون نکلا، جیسا کہ بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے، اور زہری نے کہا مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا تھا۔ اور بہقی نے علی بن مسہر سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب امام حسین شہید ہوئے میں نوجوان لڑکی تھی، امام علی مقام کی شہادت کے سانحے پر کئی دن تک آسمان روتا رہا۔ بہقی اور ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفہ کی گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفے میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں۔ دوستو، گریہ آسمان کے متعلق سلف سے متعدد روایات منقول ہیں، چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ قتل حسین کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سالبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء کی شہادت سے قبل نظر نہ آتی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ آسمان کی سرخی غضب خداوندی کی علامت ہے، جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے اس نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارہ آسمان کی سرخی کو بنایا تاکہ شفق کی یہ سرخی قاتلان حسین کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا یہ رونا اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ آسمان کی سرخی کے سبب تمام در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد ہو گئی تھیں اور آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی طرح قتل حسین علیہ السلام کے دن آسمان سے خون برسا جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے اور جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کی بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوئی۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانیاں ہیں جو کہ شہادت حسین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کا سبب بنا اور اسی غصے کے باعث یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ بہقی نے جمیل بن مرہ سے روایت کی ہے یزید کے لشکری امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے اور انہیں ذبح کر کے پکایا۔ ان کا گوشت اندرائن کے پھل جیسا کڑوا تھا، کسی کو اسے کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوائق محرقہ میں منقول ہے کہ ایک قافلہ جو یمن سے عراق کی جانب گھاس لے کر جا رہا تھا عراق کے راستے میں لشکر یزید کے ساتھ ملا تو قافلے کے اونٹوں پر لدا ہوا تمام کا تمام برس گھاس جل کر خاکستر ہو گیا۔
बाजों का कहना है कि वो रस घास जो कातिलान हुसैन के लश्कर में था जलकर खाक हो गया और जिन ऊँटों को ज़बाह किया गया उनकी गोश्त में से आग भड़क उठी और इसी तरह के दूसरे इबरत अंगेज वाक़यात रूनुमा हुए। दोस्तों, ये थी अल्लाह ताला के ख़ैज़ व ग़ज़ब की वो निशानियां जो कि इस जुल्म के बाद देखी गईं जो इमाम हुसैन पर ढाया गया था। आइए अब आपको बताते हैं उस पत्थर के बारे में जिस पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था। कहते हैं कि इस पत्थर से आज भी खून रिसता है, इस पत्थर का रंग आज भी सुर्ख है। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर इस पत्थर को मुलाहिजा फरमाएं कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस पत्थर पर शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था, इसीलिए इस पत्थर से मुहर्रम के महीने में खून रिसता है। ये पत्थर अपना रंग तब्दील कर देता है। आपको स्क्रीन पर यह पत्थर दिखाई दे रहा है जिस पर खून वाज़ेह देखा जा सकता है। दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा किया कि कैसे पत्थर पर खून देखा जा सकता है। इस पत्थर और वीडियो क्लिप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। प्यारे दोस्तों, करबला का ये वाकया तारीख इस्लाम का बड़ा अफसोसनाक हादसा था। याद रहे कि इस वाकये की खबर अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। चुनांचे रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक शीशी में कुछ मिट्टी देकर फरमाया था कि ये उस जगह की मिट्टी है जहां मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद होगा तो ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। करबला के वाकये के वक्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा थी और जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख और माय हो गई थी। दोस्तों, याद रहे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिकामत का पहाड़ थे, शुजाअत की मिसाल थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बातिल के सामने झुकने से इनकार किया और आखिर दम तक बातिल का मुकाबला करते रहे। जामे शहादत नोश फरमाया। आपका आखिरी मस्कन करबला ठहरा जहां पर आपकी जिंदगी के आखिरी दिन गुजरे, आपकी जिंदगी का आखिरी खाना, आपकी जिंदगी की आखिरी नमाजें और आपकी जिंदगी की आखिरी सांसें करबला ही की सरजमीन पर गुजरी। इस्लामी तारीख को किसी और वाक़े ने इस कदर और इस तरह मुतासिर नहीं किया जैसे सानिहा करबला ने किया। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आए तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें।